اگر دیکھیں 11 بج گئے اور چھوٹا سا کر لیجیے، بہت چھوٹا سا کسی نے پوچھا تھا کہ اس شخص نے ہانگ کانگ سے پاکستان نکاح کیا ٹیلی فون کے اوپر، وہ اسلام میں اس کی اجازت ہے یا یہ غلط ہے؟ بات یہ ہے کہ ٹیلی فون پہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں اور بہت اہم شرائط ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کی بنیاد جو ہے وہ سب سے پہلے بیوی کا ایجاب و قبول ہے۔ جی سب سے پہلے، میاں سے بھی پہلے، اس کے بعد کسی کا درمیان میں آنا اور نکاح پڑھانا ہے، اور تیسرے میں میاں کا ایجاب و قبول ہے، اور چوتھے درجے پہ گواہ کا گواہی دینا ہے۔ اب کیا ان سب لوگوں کی آواز ٹیلی فون پہ پہچانی جا رہی ہے؟ اگر ٹھیک ٹھیک پہچانی جا رہی ہے اور اس میں کسی غلطی کا امکان نہیں ہے تو نکاح ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ خواتین حضرات، اور آپ بھی ڈاکٹر صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ دعا کریں، اور خاص طور پہ پاکستان ایسوسیشن کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں میں یکجہتی پیدا کرے، جس کی بڑی سخت فقدان ہے یہاں پہ۔ اور ہم نے میرے خیال میں الگ الگ 70 تو میرے خیال میں ہو گئی ہوں گی یہاں پہ، ہم بھی 70 میں بٹے ہوئے ہیں، تو 70 سے وہ اگر ایک ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ 71 ہو جائیں، 7 ہٹا دیتے ہیں، 1 ہو جاتے ہیں، تو خاص طور پہ دعا کروائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ دعا کریں، اس لیے بہتر ہوگا۔ دعا کے بعد آپ لوگ یہ تشریف رکھیے چلیے گا، اپنے کھانے کا بندوبست کیا ہم نے۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا ذکر و فکر نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا کلام پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کی تبلیغ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، معرفت اور اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر دم مطالعہ کرنے کی اور اسے حرز جان بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو زندگی گزر گئی اسے معاف کر دے، آئندہ زندگی اپنے راستے میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے راستے میں جینا اور اپنے راستے میں مرنا نصیب فرما۔ اے اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ زندگی ایک سفر ہے، اس پردیس میں اے اللہ تو ہم اس غربت کے عالم میں اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما۔ اے اللہ وہ گھڑی جب کہ ہم موت کے جھٹکے سے ختم ہونے لگے، بے بس ہوں، ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچے، ہمارے ارد گرد سب بے بس ہوں اور ہمیں تیرے ہاتھوں سے، اسرائیل کے ہاتھوں سے نہ بچا سکیں۔ اے اللہ اس بے بسی کے عالم میں تو ہم پہ رحم فرما۔ اے اللہ قبر کے اس عالم میں جب کہ ہمارے گھر والے ہمیں وہاں دفن کر کے آ جائیں، اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں، ہمیں سب بھول جائیں، اس تنہائی میں، اس تاریکی میں اے اللہ تو یار و مددگار بن جا، اور تو ہی اپنی محبت اور اپنی رحمت نچھاور فرما دے۔ اے اللہ قیامت کی اس ساعت میں جب کہ ہماری کمریں تختہ ہو گئی ہوں گی، ایک ایک جوڑ تختہ ہو گیا ہوگا، ہم تیرے حضور رکوع کرنا چاہیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے، نہیں کر پائیں گے۔ اے اللہ ہم تیرے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیں گے، زبان تختہ ہو جائے گی، ہم تیرے حضور کچھ بول نہیں پائیں گے۔ اے اللہ اس بے بسی کے عالم میں، اے اللہ اس جواب دہی کی گھڑی میں تو ہی یار و مددگار بن جا۔ فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اے اللہ تو عفو و کرم کا سراپا ہے،
تو معاف کرنے کے عمل کو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ تو خود معاف کرنے کا حکم دیتا ہے، تو کہتا ہے فاعفو واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ اے اللہ جب تو خود معاف کرنے کا حکم دیتا ہے تو ہمیں بھی معاف کر دے، ہماری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے، صغیرہ کبیرہ جان کے کیے ہوئے انجانے میں کیے ہوئے سب گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ تو معاف کرنے والا ہے، تو رحمت کرنے والا ہے، تو گناہوں پہ پردہ دینے والا ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم گناہ کرتے۔ اے اللہ اسی برتے پہ، اسی غرے پہ ہم سے نافرمانیاں ہوتی چلی گئیں کہ آخر تو معاف کر ہی دے گا۔ اے اللہ اگر یہ بات درست ہے تو معاف کر دے، اور ہمیں آئندہ زندگی میں اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری، اپنی محبت کا راستہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کا راستہ دکھا دے، اس پہ چلا دے۔ اے اللہ تو خود فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جب کوئی سائل آ جائے تو جھڑکی نہ دیا کرو۔ اے اللہ آج ہم بھی تیرے سامنے سائل بن کے، بھکاری بن کے مانگ رہے ہیں، آج تو بھی ہمیں جھڑکی نہ دے، آج تو بھی ہمیں دھکا نہ دے۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہم تیری اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، صرف تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری تمام حاجتیں مرادیں پوری فرما دے، ہماری تمام تکلیفیں، دکھ، درد، پریشانیاں، غم، بیماریاں، قرضے سب دور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا رب۔ بہت بہت شکریہ۔ اندر ایسا کریں